کسی شخص یسوع کی بابت جو مر گیا تھا، پولوس اسے زندہ بتاتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 25واں باب 13ویں سے 21ویں آیت مقدسہ۔ اگربا بادشاہ اور برنیکا کیسریا میں آئے کہ فسطس سے ملاقات کریں، اور ان کے ہاں کافی دن رہنے کے بعد فسطس نے پولوس کا حال بادشاہ سے بیان کیا اور کہا، ایک شخص ہے جسے فلکس قید میں چھوڑ گیا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہن اور یہودیوں کے بزرگ میرے پاس آئے اور اس کی سزا کے حکم کے طالب ہوئے۔ انہیں میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً حوالے کریں جب تک مدعا علیہ اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر جرم سے اپنی صفائی کرنے کے لیے عذر کا موقع نہ پائے۔ پس جب وہ یہاں اکٹھے ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی، بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ اس آدمی کو لاؤ۔ مگر جب اس کے مدعی اس کے گردا گرد اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس کے حق میں کسی ایسی بات کا الزام نہ لگایا جس میں مجھے کچھ برائی نظر آتی ہو، بلکہ اپنے دین اور کسی یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پولوس اسے زندہ بتاتا ہے۔ جب میں اس طرح کی بحث سے شک میں پڑا تو اس سے پوچھا، کیا تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پولوس نے مرافع کیا کہ میرا انصاف شہنشاہ کی بارگاہ کی تجویز پر موقوف رہے، تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیصر کے پاس نہ بھیجوں اس کی نگہبانی کی جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 103 جماعتی جواب، ہیلیلویا۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہہ۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے، وہ ہمارے گناہ ہم سے اتنی ہی دور کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان میں نصب کیا ہے، اور اس کی بادشاہی سب پر مسلط ہے۔ خداوند کو مبارک کہو، اے اس کے تمام فرشتوں جو قوت میں زور آور ہو اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہو۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ میرے برے چرا، میری بھیڑیں چرا۔ اس وقت جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے سہ بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اس سے کہا کہ اے خداوند،
تو تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔